الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي بالذي يؤمن بالله وبكلماته. حاضرین اجماع، بزرگان دین و ملت، نوجوانان اسلام، تمام قسم کی تعریفات حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہم بنی انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر اس کائنات میں بھیجا اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے انبیاء اکرام علیہم السلام کو مبعوث کیا. درود و سلام ہو تمام انبیاء اکرام علیہم السلام پر، خصوصاً نبی آخر زمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ربیع الاول کا مہینہ ہے. آج تاریخ 8 ہے. اس کے بعد اس مہینے کی ایک تاریخ آتی ہے جسے 12 ربیع الاول کہا جاتا ہے. اس مہینے کی 12ویں تاریخ ہے جس تاریخ کو لوگ بطور عید مناتے ہیں، جسے عید میلاد النبی کہتے ہیں. عید میلاد النبی کی حقیقت کیا ہے یہ آپ نے سنا ہے، اور اس عید میلاد النبی کی تاریخ میں جسے 12 وفات کے نام سے بھی جانا گیا. بعض مسلمان نبی علیہ السلام سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم اس طریقے سے نبی علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں. تو آئیے آج کے اس خطبے میں نبی علیہ السلام سے محبت کے تقاضے کیا ہیں، نبی علیہ السلام کے ہم پر حقوق کیا ہیں، امت کا نبی علیہ السلام پر کیا حق ہے جو انہیں ادا کرنا چاہیے. نہ ایک عید میلاد النبی منانی چاہیے، نہ ایک 12 وفات منانا چاہیے. نبی علیہ السلام کا جو حق ہے، جو امتیوں کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ ان حقوق کو وہ ادا کریں، سب سے پہلا حق وہ ایمان کا حق ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا حکم دیا ہے. یوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے بنیادی ارکان میں سے بیان فرما دیا کہ پہلا رکن یہ ہے بنی الاسلام علی شہادت خمسۃ، شہادت ان لا الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور اس بات کی گواہی دینا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہے. تو یہ بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے اور پہلا رکن ہے. اسی بات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے لیے لازم قرار دیا کہ ایک مسلمان جبھی مسلمان ہو سکتا ہے جب نبی علیہ السلام پر اس کا ایمان کامل ہو. ایک مومن جبھی مومن کہلا سکتا ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا ایمان ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اللہ کے رسول کا حق ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ نبی علیہ السلام آپ کہہ دیجئے تمام لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. وہ اللہ الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ اللہ جس کی بادشاہت زمین و آسمان میں ہے، جو زمین و آسمان کا مالک ہے، جس رب نے، جس اللہ نے اس آسمان کو بنایا ہے، جس اللہ نے اس زمین کو بنایا ہے، جس کا وہ رب ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے.
کہہ دیجئے لہو ملک السماوات والارض لا الہ الا اللہ، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، وہ ایک ہے، اس پر ایمان لایا جائے اور اسی کی عبادت کی جائے، اس کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت نہ کی جائے۔ لا الہ الا اللہ یحیی و یمیت، وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہے جو مردے کو زندہ کرتا ہے، زندے کو موت دیتا ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہے جو مارتا اور جلاتا بھی ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالی کا حکم ہے فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی الذی یؤمن باللہ، کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالی کا حکم ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ سبحانہ و تعالی پر، تو ایمان لاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس نبی پر جو امی ہے، وہ نبی جو اللہ سبحانہ و تعالی پر ایمان رکھتا ہے، وہ نبی جو اللہ سبحانہ و تعالی کی اتباع کرتا ہے، پیروی کرتا ہے، اس نبی پر تم ایمان لاؤ۔ واتبعوه لعلکم تهتدون، اور تم اس کی اتباع کرو، اس نبی کی پیروی کرو کہ تم ہدایت یاب ہو جاؤ، تمہیں اللہ سبحانہ و تعالی ہدایت دے دے۔ معلوم ہوا اس آیت کریمہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا لازمی اور ضروری ہے کہ ہر وہ مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ تمام لوگوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالی نے مبعوث کیا ہے، رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، پوری کائنات کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے، تو کائنات کے تمام لوگوں کو خطاب کر کر اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے تمام لوگوں، اے لوگوں سن لو انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ میں تم سب کی طرف اللہ سبحانہ و تعالی کا رسول بنا کر بھیجا گیا۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی ہیں، جو رسول ہیں، وہ تمام لوگوں کے لیے ہے، وہ کسی خطے کے لیے نہیں، کسی قصبے کے لیے نہیں، کسی ملک کے لیے نہیں، کسی ذات اور دھرم کے لیے نہیں، وہ تمام لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے رسول اللہ بنا کر بھیجا ہے، نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں وہ اہل ایمان کہلاتے ہیں، وہ مسلمان کہلاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ایمان لانے کا حکم تمام لوگوں کو دیا ہے، تو تمام لوگ ایمان لے آئے۔ تو نبی علیہ السلام کا جو پہلا حق ہے کہ وہ آپ پر ایمان لایا جائے۔ اگر آپ پر کوئی شخص ایمان نہیں لاتا ہے تو اس کا برا انجام ہے، اور جو ایمان لاتا ہے اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا طوبی لمن آمن بی ورعانی، خوشخبری ہے اس شخص کے لیے، بشارت ہے اس شخص کے لیے جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا ہے۔ وہ سبع مرات، اور 7 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبی لمن آمن بی ولم یرانی، کہ خوشخبری ہے، بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے مجھ پر ایمان تو لایا ہے لیکن مجھے دیکھا نہیں ہے۔ یقین جانیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایمان لایا ہے، آپ کو اللہ سبحانہ و تعالی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اور آپ پر ایمان لایا ہے، بشارت ہے ان لوگوں کے لیے بھی۔ اور جو لوگ نہیں دیکھے ہیں، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے آپ کو نہیں دیکھا ہے، بس سن ہی رہے ہیں، تو اس کے لیے بھی بشارت ہے، اس کے لیے بھی خوشخبری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبی لمن لم ارانی وآمن بی، جس نے مجھے دیکھا نہیں ہے لیکن مجھ پر ایمان لایا ہے، ان کے لیے بھی بشارت و خوشخبری ہے۔ تو ہمارا ایسے بشارت کے مستحق ہیں کہ ہم نے آپ کو دیکھا نہیں ہے، ہم نے آپ کے بارے میں سنا ہے، ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کو پڑھا ہے، جانا ہے، اور ہم نے کیا کیا، ایمان لایا ہے، تو ہمارے اور آپ کے لیے بھی بشارت ہے، خوشخبری ہے۔ لیکن وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے اس کے لیے کیا نقصان ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں والذی نفس محمد، کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، نفس محمد بیدہ، جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، کہ جس اس امت کے وہ لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بھی دیکھا ہے، چاہے وہ یہودی و نصارہ ہے، وہ کسی بھی ملت کا ہے، وہ آپ پر ایمان نہیں لایا تو کون من اصحاب النار، تو وہ جہنمیوں میں سے ہے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ معلوم ہوا کہ جو ایمان لائے ہیں اس کا ٹھکانہ جنت ہے، جو ایمان نہیں لائے ہیں تو وہ یہود و نصارہ ہیں، وہ ایمان نہیں لاتے تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کان من اصحاب النار، وہ جہنم
علیہ اجمعین نے آپ پر ایمان لایا، آپ کی باتوں کو کس طریقے سے تسلیم کی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ حضرت ابوبکر صدیق کے نام سے جانے جاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معراج کرایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات بیت المقدس کا سفر کر کر آتے ہیں، معراج کا سفر کر کر آتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ میں رات مسجد اقصی گیا اور وہاں سے واپس بھی آیا۔ کچھ لوگ ایمان لائے تھے، انہوں نے سنا اور وہ ایمان سے پھر گئے، مرتد ہو گئے، ایمان کو چھوڑ دیا، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کا انکار کیا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس چلے گئے کہ ابوبکر آپ کا کیا کہنا ہے؟ آپ کا ساتھی یہ کہتے ہیں کہ راتوں رات وہ بیت المقدس گئے اور پھر وہاں سے واپس بھی آ گئے، آپ کا کیا کہنا ہے اس بارے میں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا ہے، اور لوگوں نے کہا ہاں کہا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ میں راتوں رات گیا بیت المقدس اور وہاں سے واپس بھی آ گیا تو انہوں نے سچ کہا ہے، اس میں کوئی دہرائی بات نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس بات کی تصدیق کر دی، وہ آپ قبول ہوئے، کہا سنو تم اس بات کے بارے میں کہتے ہو، تمہیں ایسی بات کے بارے میں بتاتا ہوں کہ صبح شام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وحی آتا ہے، قرآن کا نزول ہوتا ہے، تمہیں اس بات کو سن کر کے تمہیں یہ بات سن کر کے بہت ہی غصہ آئے گا اور تمہیں عجیب سا لگے گا، لیکن تم اس بات کو ماننے کے تیار نہیں ہو، لیکن میں اس بات کی بھی تصدیق کرتا ہوں۔ پھر اللہ کے رسول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو صدیق کا لقب دیا گیا کہ آپ پر ایمان لایا، آپ کی تصدیق بھی کی، آپ پر ایسے وقت میں آپ نے ایمان لایا تھا کہ جب ظلم و ستم کا دورہ تھا، لوگ ایک دوسرے پر ظلم اٹھا رہے تھے، ابوبکر ایمان لائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایمان لانے کا واقعہ آپ نے سنا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کس طریقے سے ایمان لایا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا قصہ آپ نے سنا ہے کہ جب ان کے پاس ایمان آیا تھا، انہوں نے ایمان قبول کر لیا تھا تو ایمان پر کس قدر وہ قائم و دائم رہی۔ عمر رضی اللہ عنہ کی بہن فاطمہ، عمر جب اسلام نہیں لائے تھے، بہن کے پاس پہنچے، بہن کو ڈرایا دھمکایا کہ تم نے اس بات کو قبول کر لیا ہے، اس دین کو قبول کر لیا ہے جس کا میں دشمن ہوں۔ فاطمہ نے کہا ہاں اس بات کو میں نے قبول کر لیا ہے، وہ کلمہ میرے دل میں رچ بس گیا ہے، اب وہ نکل نہیں سکتا۔ یہ ایمان کا فائدہ ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے، یہ ایمان ہے کہ وہ ایمان لانے کے بعد اس پر ڈٹے رہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کس طریقے سے ایمان لایا۔ حضرت سمیہ کا قصہ آپ نے سنا ہے کہ ایمان کی خاطر آپ کو چیر پاڑ دیا گیا، آپ کو ختم کر دیا گیا، آپ کی زندگی کو ختم کر دی گئی۔ اسی ایمان کی خاطر بلال رضی اللہ عنہ کو کس طریقے سے ستایا گیا، ظلم ڈھایا گیا، لیکن بلال رضی اللہ عنہ نے اپنے ایمان سے ہاتھ نہیں دھویا۔ کہتے ہیں کہ گرم پتھر پر لٹا دیا کرتے تھے، گرم ریت پر لٹا دیا کرتے تھے، پاؤں میں رسی باندھ کر کھینچا کرتے تھے، گرم کوئلے پر لٹا دیا کرتے تھے، لیکن وہ کہتے تھے اللہ احد اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ اتنی ظلم و زیادتی کی جا رہی تھی، اتنا ستایا جا رہا تھا، لیکن وہ آپ پر ایمان رکھتے تھے، اللہ پر ایمان رکھتے تھے۔ جو ایمان لایا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنا تھا، اس سے وہ پھرے نہیں۔ اسی طریقے سے بے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں جنہوں نے ایمان لایا اور ظلم و زیادتیوں کا شکار ہوئے، لیکن ان کو برداشت کیا، جھیلا تمام پریشانیوں کو۔ حضرت خباب بن عرب جو لوہار تھے، لوہا کا کام کیا کرتے تھے، وہ وائل بن عاصل ان سے کچھ پیسے مانگتے تھے، لیکن عاص بن وائل نے کہا کہ یاد رکھو تمہیں تمہارا پیسہ مل جائے گا، ایک شرط ہے، وہ شرط کیا ہے کہ تم اپنے ایمان سے ہاتھ دھو لو، تم ایمان سے پھر جاؤ۔ انہوں نے کہا، خباب بن عرب نے کہا کہ تم ایمان سے پھرنے کی بات کہہ رہے ہو، اگر تم مر کر کے زندہ بھی ہو جاؤ گے تو یہ ایمان سے پھرنے والا نہیں ہے۔ جس دن میں ایمان چلا گیا ہے اس دن سے ایمان آنے والا نہیں ہے۔ تم پیسے نہیں دیتے نہ دو، تم ہزاروں طریقے کے بہانے بنا لو، لیکن یہ ایمان جس سے تم کہہ رہے ہو پھر جاؤ نہیں پھر سکتا۔ یہ ایمان ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا۔ اسی طریقے سے امت محمدیہ کے سبھی لوگوں کو، تمام افراد کو، تمام لوگوں کو یہ یاد رکھنی چاہیے اور اپنے ایمان میں کامل ہونا چاہیے، اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا چاہیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ایمان لانا چاہیے۔ مکمل ایمان کے بہت سے طریقے اور بہت سے فائدے ہیں، وہ انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ آئیے دوسرا حقوق جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، وہ دوسرا حق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ
کیا جائے؟ احترام کیا جائے. نبی علیہ السلام کا احترام امت پر لازمی اور ضروری ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ادب و احترام کے لیے سورہ حجرات میں بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. کہ اہل ایمان تم اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو, تم اپنی باتوں کو نبی کی باتوں پر بلند نہ کرو, اونچی آواز نہ کرو نبی علیہ السلام کے پاس. کیوں؟ اگر تم ایسا کرو گے کہ تم عام لوگوں کی طرح آپ سے بات کرو گے, آپ سے اونچی آواز میں بات کرو گے, ان تحبط اعمالکم, تو تمہارے اعمال بیکار ہو جائیں گے, تمہاری نیکیاں ختم ہو جائیں گی, ضائع ہو جائیں گی, تمہیں اس بات کا احساس نہیں ہوگا. معلوم ہوا نبی علیہ السلام کی آواز سے اپنی آواز کو بلند کرنا گویا اپنے اعمال کو برباد کر لینا ہے, اپنے اعمال کو ضائع کر لینا ہے. اس آیت کی شان نزول میں بیان فرمایا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ عنہ, دونوں میں آپس میں کسی بات پر آواز بلند ہو گئی, آواز بلند ہو گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرما دی کہ اہل ایمان نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند مت کرو, نبی کے سامنے اپنی آواز کو تیز مت کرو, اونچی مت کرو. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا حال یہ رہا کہ عمر رضی اللہ عنہ بہت ہی دھیرے بولا کرتے تھے, چونکہ آپ کی آواز بہت کڑک والی آواز تھی, تیز آواز تھی, لیکن آپ بہت ہی دھیرے بولا کرتے تھے. بخاری کے روایت میں بیان کیا گیا کہ اس کے بعد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بولتے تھے تو اس طرح سے آہستہ بولتے تھے کہ دوبارہ پوچھنا پڑتا تھا کہ آپ نے کیا کہا. تو دیکھا آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا نبی کے ادب و احترام کا, عزت و توقیر کا, تو صحابی رسول حضرت عمر فاروق کس طریقے سے اپنی آواز کو پست کر لیتے ہیں. اسی طریقے سے ایک صحابی رسول اللہ نے اس آیت کے نازل ہو جانے کے بعد جس کی آواز اونچی تھی وہ گھر میں رک گئے, اللہ کے رسول کی مجلس میں آنا چھوڑ دیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا وہ شخص ہے نہیں. آپ نے پوچھا وہ کہاں ہے؟ ایک شخص جو آپ کے ساتھی تھے اور وہ اس صحابی کے پڑوسی تھے, اس نے کہا کہ اللہ کے رسول میں اس کی خبر لے آتا ہوں. وہ کیا ہے, کہاں ہے؟ وہ گئے, ان کے گھر میں دیکھا وہ سر جھکائے رو رہے ہیں, سر جھکائے ہوئے ہیں. کہا کیا بات ہے, آپ آ نہیں رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یاد کیا ہے. انہوں نے کہا کہ آیت کریمہ نازل ہوئی, میری آواز بلند ہے, میری آواز اونچی ہے, میں جہنمیوں میں سے ہو گیا. اللہ کے رسول کے سامنے اونچی آواز سے بول دوں تو میں جہنمیوں میں سے ہو جاؤں گا. اس ڈر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں نہیں آ رہا. آپ وہ شخص, وہ صحابی رسول, آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر خبر دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول اس نے ایسا ویسا کہا ہے. انہوں نے کہا میں جہنمیوں میں سے ہو گیا کہ میری آواز بلند ہے, قرآن کی مخالفت ہو گئی, نبی کی بے ادبی ہو گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پڑوسی کو کہنا بھیجا, اس آدمی کو کہنا بھیجا کہ جاؤ انہیں بتا دو, انہیں خوشخبری سنا دو کہ تم جہنمیوں میں سے نہیں ہو, جنتیوں میں سے ہو. انہوں نے آواز بلند نہیں کی تھی, بس آیت کریمہ کا نزول ہوا تھا, لیکن وہ سمجھ رہے تھے کہ میری آواز بلند ہے, کہیں جاؤں گا کسی بات میں آواز تیز ہو جائے گی تو بے ادبی ہو جائے گی اور اس کا نتیجہ ہوگا تحبط اعمالکم, کہ تمہارے اعمال بیکار ہو جائیں گے, ضائع ہو جائیں گے. اس لیے آنا بند کر دیے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا کہ نہیں, تم جنتیوں میں سے ہو. تو معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و احترام کا خیال صحابہ رسول کس قدر کیا کرتے تھے. آج جبکہ ہمارے بیچ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں, آپ کا انتقال ہو چکا ہے, اب ہمارا فریضہ ہے کہ ہم آپ کے سامنے کس طریقے سے بلند کریں آواز کو اور کس طریقے سے پست کریں. تو سن لیجئے کہ وہ لوگ جو حدیث کریم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو سنتے ہیں, پڑھتے ہیں, ان کے ساتھ ادب کا احترام کریں. حدیث سنیں تو احترام کے ساتھ سنیں, عزت و تکریم کے ساتھ سنیں. حدیث سنیں اطمینان و سکون کے ساتھ سنیں. حدیث سنیں تو ادب کے ساتھ بیٹھیں. حدیث سنیں تو اپنی آواز کو اس حدیث پر بلند نہ کرے, اپنی آواز کو اس حدیث کے سننے کے بعد اپنی آواز کو وہاں بلند نہ کرے, اونچی نہ کرے, بلکہ اس حدیث کا احترام کرے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام ہے. حدیث بیان کرنے والے کا احترام کرے, حدیث لکھنے والوں کا احترام کرے, محدثین کرام کا احترام کرے, ان کی عزت کرے کہ وہ صحابی رسول جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو نقل کیا اور ہم تک پہنچایا. محدثین کرام نے ان تمام باتوں کو چھان بین کر کھنگال کر ہم تک پہنچایا ہے. ہم تمام لوگوں کے
کی عزت و تکریم کرے، ان کی عزت کرے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہے، یہ ان کا احترام ہے کہ آپ کی حدیث کریمہ، آپ کی باتوں کا، آپ کی سنتوں کا، آپ کے طریقہ کار کا، آپ کے اصول و ضوابط کا، ان تمام چیزوں کا ادب و احترام کرنا، ان کو ماننا، اس پر عمل کرنا، یہ نبی علیہ السلام کا احترام ہے، یہ آپ کا ادب ہے. اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہمیں جو زندگی ہے، اس زندگی میں جہاں اللہ کے رسول کا حق ادا کرنا ہے ایمان لا کر، وہاں آپ کا حق ادا کرنا ہے آپ کے ادب و احترام کر کر، وہاں حق ادا کرنا ہے آپ سے محبت کر کر، وہاں آپ کا حق ادا کرنا ہے آپ کے بتائی ہوئی باتوں پر چل کر، آپ کی اتباع کر کر، آپ کی اطاعت و فرما برداری کر کر، اور بھی دیگر حقوق ہیں انشاءاللہ آئندہ خطبے میں بیان کیا جائے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما. نبی علیہ السلام کے جو حقوق ہم پر ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. اما بعد. حاضرین گرامی، جو میں نے عید میلاد النبی کی بات کری، یہ 12 ربیع الاول جو ابھی آنے ہی والا ہے، تقریباً 19 تاریخ کو ہے اس مہینے میں. کیا اس 12 ربیع الاول کو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو ادا کرتے ہیں؟ کیا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتے ہیں؟ کس طریقے سے نمازوں کو ترک کر کر، نمازوں کو چھوڑ کر، کس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر کر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر، ان تمام طریقوں کو چھوڑ کر آپ سے محبت کا اظہار اگر ہم کرتے ہیں تو یقیناً ہم آپ سے محبت نہیں کرتے. اگر آپ سے محبت کرنی ہے تو آپ کے جو حقوق ہیں ان کو ادا کیجئے، آپ سے جو محبت کے تقاضے ہیں ان کو پورا کیجئے. نہ ایک عید منا کر، نہ ایک خوشیاں منا کر، نہ ایک ریلیاں نکال کر، ان تمام چیزوں سے نبی علیہ السلام کی محبت کے تقاضے پورے نہیں ہوتے ہیں، آپ کے حقوق ادا نہیں ہوتے ہیں. اس لیے ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہونا چاہیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کیا حکم دیا ہے. اس لیے ایسی چیزوں سے بچا جائے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے، ایسی چیزوں سے بچا جائے جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نہیں کیا ہے، ایسی چیزوں سے بچا جائے جو سلف صالحین نے نہیں کیا ہے. جو چیز نہیں کیے ہیں اللہ کے رسول نے، صحابہ اکرام نے، وہ چیز سنت نہیں ہو سکتی، وہ چیز خیر کی چیز نہیں ہو سکتی. اس لیے ایسی چیزوں سے بچنا ہی بہتر ہے، کیونکہ اگر کسی کو کسی چیز میں شک ہو تو شک والی چیز سے انسان کو بچنا ہی بہتر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جو چیز یقین والی ہے اسے اختیار کر لو، جو شک و شبہ والی ہے اسے چھوڑ دو، ہو سکتا ہے اس سے تم گناہ میں مبتلا ہو جاؤ گے. تو یہ عید میلاد النبی یقین والی چیز نہیں ہے، اس میں علماء کا اختلاف ہے، بڑا اختلاف ہے کہ پہلے اللہ کے رسول کے زمانے میں نہ منایا گیا، نہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے میں اس عید میلاد النبی منائی گئی ہے، اور نہ ہی کچھ ایسا عمل کیا گیا ہے. بڑی تفصیلات ہیں، انشاءاللہ موقع ملے گا تو بتائیں گے. اس لیے ایسی چیزوں سے ہمیں اور آپ کو بچنا ہی بہتر ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو بدعت و خرافات سے بچائے رکھے. آمین. تقبل یا رب العالمین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جو بیمار ہیں شفائے کاملہ عطا فرما. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بھی نمازی ہیں نماز پڑھنے گانا ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو مصیبت زدہ ہیں انہیں مصیبت سے دور کر دے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرما، انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما. آمین. تقبل یا رب العالمین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو زندہ ہیں انہیں دین اسلام پر قائم رکھ، ایمان اسلام کی حالت میں زندہ رکھ. جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان اسلام کی حالت میں ہو. آمین. تقبل یا